معزز خواتین و حضرات، ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید احساس کی اس لائیو ٹرانسمیشن میں، ان براہ راست نشریات میں، اس ٹیلی تھون میں ہم آپ کی اس ٹرانسمیشن میں موجود ہیں۔ میرے ساتھ فہد بیٹھے ہیں، احساس کے کنٹری ہیڈ ہیں، اور میرے سیدھے ہاتھ پر موجود ہیں زین ہاشمانی، اور یہ ہیں ثنا خان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین محترم، ہماری احساس کی ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے۔ آپ دنیا کے جس ملک میں ہیں، جس شہر میں ہیں، آپ چاہے یورپ میں ہوں، آپ امریکہ میں ہوں، آپ برطانیہ میں ہوں، آپ کینیڈا میں ہوں، آپ آسٹریلیا میں ہوں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ جس بر اعظم میں بھی موجود ہیں، اگر آپ کے سامنے ہماری یہ نشریات ٹیلی ویژن کی اسکرین پر جاری و ساری ہیں تو سمجھ لیجئے کہ یہ نشریات آپ تمام معزز خواتین و حضرات کے لیے ہیں۔ اور ناظرین، ان نشریات کا مقصد اور مطلب جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ چونکہ اب عید الاضحیٰ چند یوم کی دوری پر ہے، چند دنوں کی دوری پر ہے، اور اس عید الاضحیٰ کے پہلے، دوسرے اور تیسرے دن جو اجتماعی قربانیوں کا سلسلہ احساس نے شروع کیا ہے وہ جاری و ساری ہوں گے، اور احساس کے جانب سے عید کے پہلے، دوسرے، تیسرے دن جتنی قربانیاں پیش کی جائیں گی یا جتنے حصے آپ لوگوں نے لیے ہیں، ان کے قربانیوں کے بعد ٹیلی ویژن کی اسکرین پر وہ نام مستقل چلتے رہیں گے تمام دن۔ آپ تمام معزز خواتین و حضرات جو ان اجتماعی قربانیوں میں اپنی جانب سے خریداری کر چکے ہیں، اپنی جانب سے ذبیحے پیش کر چکے ہیں، وہ نام بھی موجود رہیں گے۔ لیکن تمام معزز خواتین حضرات سے کہ جنہوں نے ابھی ٹیلی ویژن پر ہمیں جوائن کیا ہے، ان کو یہ آگاہ کر دیں، یہ یاد دلا دیں کہ احساس کی جانب سے غریبوں کے لیے یہ پیش کی جانے والی جو براہ راست نشریات ہیں، ان نشریات میں ہم یہ چاہتے ہیں، ہم یہ آپ تمام دوستوں کو یاد دلا دیں کہ احساس کی جانب سے جو اجتماعی قربانیاں پیش کی جا رہی ہیں، ان قربانیوں سے حاصل ہونے والا جو گوشت ہے وہ ان لوگوں کے گھروں تک، دروازوں تک پہنچایا جاتا ہے کہ جو غربت کی لکیر سے بھی بہت نیچے ہیں، اور جن کی مدد کرنا ہمارا اور آپ کا اولین فریضہ بنتا ہے۔ ناظرین دیکھیے، کمال کی بات یہ ہے کہ ایک ٹیلی فون کال کے ذریعے، ایک ٹیلی فون کال کے ناطے آپ صرف احساس کے پاس اپنی رقومات جمع کراتے ہیں، اور احساس بلا تفریق ان آپ کی بھیجی ہوئی رقومات کو ان غریبوں کے گھروں تک پہنچا دیتا ہے کہ جن لوگوں کی ضرورت شاید ہم سے بھی زیادہ ہے۔ بے شک۔ یعنی آپ صرف ٹیلی فون کے ذریعے یہ بتائیے کہ آپ قربانی میں شامل کس طرح ہونا چاہتے ہیں، آپ حصہ لینا چاہتے ہیں، یا گائے پوری لینا چاہتے ہیں، یا بکرا لینا چاہتے ہیں۔ یہ خریداری بھی ٹیلی فون کے ناطے ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد اس سے حاصل ہونے والا جو گوشت ہے وہ غریبوں کے دروازوں تک پہنچا دیا جاتا ہے، غریبوں کے ہاتھوں تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ نیکی اور بھلائی صرف اللہ کے لیے ہے، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ دلوں کا حال ہمارے اور آپ کے کیا ہے۔ جی، کیا دلوں کا حال ہے، آپ بتائیے۔ سر، دلوں کا حال یہی ہے کہ وہ دل جو اس خواہش کے اندر ہیں کہ اس سال بھی، فی الحال ابھی قربانی کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا، ایک خواہش یہی ہے، پوری فیملی کی خواہش ہوتی ہے، کیا اس سال بھی ہمیں قربانی کا گوشت نصیب ہو چکے گا یا وہ مل پائے گا۔ یہ ایک ایسا ورڈ ہے جو دل چیر کے رکھ دیتا ہے۔ بظاہر ایک پروٹین جیسی چیز، گوشت جیسی چیز اتنا ان کا ہو گئی ہے کہ لوگ سال میں صرف ایک بار، وہ بھی احساس کے دیے گئے پلیٹ فارم کے ذریعے استعمال کر پاتے ہیں، ورنہ یہ چیز اتنی ان کا نہیں تھی۔ لوگ قربانی کرتے تھے، اپنے عزیز و اقارب میں ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے، لیکن ایک طبقہ جو اب کوشش کے باوجود بھی یہ ساری چیزیں حاصل نہیں کرتا ہے، ایک وہ تو تھا ہی اس جگہ پہ، لیکن مزید
ایسے ہی ہمارے مجبور بہن بھائی اور اس میں ایڈ ہو چکے ہیں. تو سوچیے کہ کتنے دلوں کی یہ آرزو ہوگی, جتنے دلوں کی خواہش ہوگی, اور ہمارے پاس ڈیلی بیسس پہ ایسی بہت ساری کالس اور میسیجز اور جتنے بھی ہمارے فوکل پرسن ہیں پورے پاکستان میں ان کے ریسیو ہمیں ہوتے ہیں کہ کیا اس سال یا اس عید کے موقع پہ ہمیں گوشت مل پائے گا قربانی کے لیے, کیونکہ ہم نے لاسٹ ایئر پچھلے سال قربانی کے موقع پہ صرف گوشت کھایا تھا. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. نہ صرف یہ الفاظ ہوتے ہیں بلکہ یہ بھی میں نے سنا ہے کہ اب تو کہیں عقیقہ یا صدقے کا گوشت بھی نہیں آ پاتا کہ وہ اپنے فیملی کے ساتھ ہم لوگ کھا سکیں. مطلب یہ گراؤنڈ ریئلٹی کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. آپ ان لوگوں کے لیے ذریعہ بنتے ہیں, ایسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں, نہ صرف قربانی کے گوشت کے حوالے سے بلکہ اس کے علاوہ جو 26 سے زائد پروجیکٹ ہیں جو احساس گزشتہ 17 سالوں سے چلتا چلا آ رہا ہے اس کی میں کوششیں ہیں, تو ان کا بھی ذریعہ بنتے ہیں. لیکن اس وقت کی جو اہم ضرورت ہے قربانی کے حوالے سے میں چاہوں گا, جو محض 2 دن کا وقفہ رہ گیا ہے ہمارے اور عید کے بیچ میں, تو جو آپ کو نظر آ رہا ہے چاہتے ہیں آپ جو تھوڑا سا ایک گیپ رہ گیا جانوروں کے اندر, وہ بھی اگر فل ہو سکتا ہے تو بہت خوشائن بات ہوگی, بہت اچھی بات ہوگی. ہو جائے گا فہد, بھی پریشان نہ ہو انشاءاللہ تعالی. جو ہمارے کروڑوں ناظرین دیکھ رہے ہیں, جی قسم خدا کی ایک کلک کی ضرورت ہے, ان کے ایک ٹیلی فون کال کی ضرورت ہے, سارے معاملات آپ کے حل ہو جائیں گے. بے شک سر یہی ہے, اور یہی جذبہ بھی چاہیے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو حالات ہیں وہ آپ سے ڈھکے چھپے نہیں. آپ لوگ ہم سے زیادہ واقف ہوتے ہیں یہاں کی مہنگائی سے, یا جو بھی چیزیں میں انکریز ہو جاتی ہیں تو وہ اور پہنچ سے دور ہو جاتی ہیں. تو کوشش کیجیے جتنا بن پائے آپ سے, جو اللہ نے آپ کو مال دیا, جو آپ کی محنت کی کمائی ہے, کیونکہ آپ لوگ بھی اندازہ وہاں پہ بہت محنت کرتے ہیں تبھی یہاں پہ آپ ڈونیٹ کر پاتے ہیں احساس کے لیے. اگر اللہ نے آپ کو اتنا مال دیا ہے, ایک سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں یا ایک سے زیادہ گوٹ کر سکتے ہیں پاکستان میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے, تو پلیز احساس کے ساتھ دیجیے. اور ہمارے ناظرین یہ کہیں گے بھئی ہمیں مال دیا تو ہم کیوں دیں؟ علی بھائی یہ مال دیا ہے, ایک میسیج بھی تو صدقہ جاریہ بن سکتی ہے, ٹھیک ہے, ایک نیکی پھیلانے کا ذریعہ بھی تو بن سکتی ہے. اب دیکھیں نا کنٹرول نے ہمیں ایک پیغام دیا ہے ابھی. ہلو, مسز ماریا باجوہ, یہ یو کے سے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ایک بکرا انہوں نے خرید کر اس بکرے کی قربانی کے لیے, اجتماعی قربانیوں میں شرکت کے لیے بھیجا ہے انہوں نے, اور اس بکرے کے گوشت جو حاصل ہوگا وہ بھی غریبوں کے ہاتھوں تک پہنچ جائے گا. کیا بات ہے, بہت خوب. ماریا بہن, آپ نے برطانیہ سے یہ ٹیلی فون کیا کنٹرول کو, آپ نے ایک بکرا خریدا ہے, اور پروردگار آپ کو زندگی کی تمام تر خوشیوں سے ہمکنار کرے, اور پروردگار اپنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں کسی بھی پریشانی سے کبھی ہمکنار نہ ہونے دے. سر بالکل, جیسے ہماری ماریا باجوہ بہن صاحبہ نے ابھی احساس کو ایک گوٹ کا انتظام کیا ہے, تو بس اگر ایسے ہی سلسلہ جاری رہا تو جو احساس نے ٹارگٹ سیٹ کیے ان لوگوں کے درمیان, ان لوگوں میں گوشت پہنچانے کے لیے, جو ایک فکس ہم نے سوچا کہ اگر اتنا گوشت ہوا تو ہمارے یہ جو بہن بھائی ہیں ان میں زیادہ تعداد میں گوشت تقسیم ہو سکتا ہے. تو بڑی خوشائن بات ہوگی احساس کے لیے, کیونکہ احساس کا پلیٹ فارم ہے ہی اپنے ان مجبور بہن بھائیوں کے لیے جو اس وقت مشکل حالات میں, ان کو مشکل حالات سے نکالنے کے لیے. تو زیادہ سے زیادہ اگر آپ کا کنٹریبیوشن ہوگا تو ہم کر پائیں گے. ایک اور اناؤنسمنٹ مجھے موصول ہوئی ہے, ہمارے ایک ڈونر ہیں ہمارے کینیڈا سے ہیں, زاہد محمود صاحب, اور انہوں نے $210 یعنی $210 کا انہوں نے ڈونیشن دی ہے. ایک کمپلیٹ کاؤ دیے, مطلب 7 شیئر دیے انڈیا کے اندر. بہت بہت شکریہ آپ کا زاہد صاحب, آپ لوگوں کی وجہ سے یہی چیزیں ہیں جو ساری مکمل ہو پاتی ہیں, نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی. ارے واہ زاہد بھائی, بہت شکریہ آپ کا. آپ ہمیشہ خوشیوں میں رہیں, کامیابیاں کامرانیاں آپ کے قدموں میں رہیں, آمین. اور آمین. آپ زندگی کی تمام بہاریں دیکھیں. آمین. جی, دوسرا اناؤنسمنٹ بھی ہے کوئی؟ ناظرین محترم, یہ سلسلے جاری ہیں اور آپ تمام معزز خواتین و حضرات کی جانب سے یہ سلسلے جاری و ساری ہیں, اور میں یہی تمام لوگوں سے, تمام دوستوں سے, تمام بہن بیٹیوں سے, ماؤں سے, بزرگوں سے, اپنے دوست احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جلد از جلد ٹیلی فون کے ناطے یہ خریداری کیجیے جانوروں کی, اور آپ ہمیں بتائیے. جیسے ہی کنٹرول ہمارے تک پہنچاتا ہے آپ کی خریداری, ہم فوری طور پر
ٹیلی ویژن تک پہنچا دیتے ہیں اس بات کو. ہم زندگی کی ان راہ گزاروں پر سفر کر رہے ہیں ناظرین کہ جہاں ان لوگوں کی زندگیاں بھی شامل ہیں کہ جو بھوک اور افلاس میں ہیں, جو پیاس میں ہیں, جو ضروریات زندگی سے بالکل بے بہرا ہیں. ان کی زندگیوں کو اس مرکز تک پہنچانا احساس کی ذمہ داری ہے کہ جہاں پر انہیں چین و سکون صبر و قرار آ جائے. ناظرین, ہم آپ تمام دوستوں کے لیے یہاں اس وقت براہ راست نشریات میں موجود ہیں. آپ اپنی خریداری کیجئے, اس کے بعد ہمیں ڈائریکٹ کال کیجئے, ہم اس کال پر آپ سے رابطے میں آ جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہمارے اس جو پروجیکٹ کو احساس نے جو تعمیر کیا ہے, جو بنایا ہے, اس پروجیکٹ کو ان کے ہاتھ مضبوط کیجئے اور اس پروجیکٹ کو آپ تسکین عطا فرمائیے. فہد جی سر, یہ مجھے بتائیے جی کہ ان احساس کی قربانیوں, اجتماعی قربانیوں کے بعد آپ لوگوں کا احساس کا کیا پروجیکٹ چل رہا ہے؟ سر, جو ہمارے پروجیکٹ ہیں, اگر ہم رمضانوں کے حوالے سے بات کریں تو ایک افطاری ہوتا ہے, اور قربانی کے اندر تو قربانی کے آپ کے معاملات پتہ ہیں, اور سالہ سال جو ہمارے پروجیکٹ جاری رہتے ہیں اس میں سب سے پہلے جو آتا ہے وہ راشن پیک آتا ہے, جس میں کمپلیٹ گروسری ہوتی ہے 7 سے 8 افراد کے لیے, 10 افراد تک کے لیے جو مہینے بھر کا راشن پرووائڈ کیا جاتا ہے ہمارے ڈونر حضرات کی جانب سے ان فیملیز کے لیے. اس کے علاوہ کوک میل جو ہے وہ بھی پرووائڈ کی جاتی ہے, تیار کھانا. ہینڈ پمپ کی انسٹالیشن ہوتی ہے سر, اور اس میں مسجد کی تعمیر جو آپ ہمارے ساتھ انوگیشن بھی کر چکے ہیں مسجد کی تعمیر کے حوالے سے. اور اس کے علاوہ احساس نے ایک اور پروجیکٹ شروع کیا ڈائلیسس کا, جو ہمارے ڈائلیسس پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو فری آف کاسٹ سیشن فراہم کیے جاتے ہیں ہاسپٹل کے اندر. اس کے کوئی چارجز نہیں ہوتے, اس میں کنسلٹنسی بھی فری ہوتی ہے اور جو میڈیسن ہوتی ہے وہ بھی فری ہوتی ہے, کیونکہ ایک بڑی کاسٹ آتی ہے اس ڈائلیسس کے اوپر جو ان کا سارا سیزن سیشن چلتا ہے اس کے اوپر. تو احساس کا بہت بڑا انیشیٹو ہے ان فیملیز کے لیے, ان افراد کے لیے کہ جو اس موذی مرض سے گزر رہے ہیں, ان کے لیے ہم نے ایک ایسی چیز شروع کی ہے جس میں بغیر کاسٹ کے وہ اپنے ڈائلیسس فری سیشن کے طور پہ کروا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی ہمارے سارے سال جاری رہنے میں آئی کیمپس ہوتا ہے. اور علی بھائی, آئی کیمپس کے حوالے سے تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جہاں پہ کیمپس ہم لگاتے ہیں, انٹیریئرس کے حوالے سے میں بات کروں تو کتنے ہمارے جو بزرگ ہیں وہی کہتے ہیں کہ اگر جو پیسہ ہمارے پاس تھا اگر ہم علاج پہ لگا لیتے تو ہمارے گھر والے کھاتے کہاں سے, ہمارے گھر کا گزارا کہاں سے ہوتا ہے. تو وہ اپنی بیماری کو اتنا پختہ کر لیتے ہیں کہ اس کا پھر کوئی علاج نہیں ہو پاتا, یا تو اس کا لینسز جل پاتے ہیں, وہ اپنی بینائی سے محروم ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی اتنا بڑا انیشیٹو ہے احساس کا کہ ان علاقوں میں کہ جہاں پہ سہولیات کا فقدان ہے, کہ جو سہولیات نہیں ہے وہاں پہ احساس کی جانب سے میڈیکل کیمپ لگائے جاتے ہیں, جس میں کنسلٹنسی فری ہوتی ہے. اگر کوئی لینس ڈلنا ہوتا ہے تو وہ بھی فری آف کاسٹ ہوتا ہے, میڈیسن بھی فری ہوتی ہے. اور آفٹر آپریٹ اگر کوئی پرابلم ہو جاتی ہے جو ایک نارمل سی چیز ہے, وہ ساری چیز بھی احساس فری آف کاسٹ پرووائڈ کرتا ہے ان مستحق افراد کے لیے. تو سالہ سال چلنے والے یہ پروجیکٹ ہیں. اور باقی جو ہمارے مین پروجیکٹ ہیں, رمضان کے حوالے سے افطاری ہوتی ہے اور بالخصوص بچوں میں عیدی کے کپڑوں کی تقسیم ہوتی ہے, بہت اچھا انیشیٹو ہے. اور قربانی کا گوشت سارا سال جو جاری رہتا ہے. یہ ہماری جو اولین کوشش ہوتی ہے کہ ہم جس سیگمنٹ میں بھی یا جس موقع کے اوپر بھی جو بھی اپیل کر رہے ہوں وہ اتنی بھرپور ہو, وہ چیزیں آپ کو دکھائی جا سکیں, تاکہ آپ خود بھی اندازہ لگائیں کہ جو قطاریں لگتی ہیں گوشت کے فقط ایک شاپر کے حصول کے لیے 10 سے 12 کلو کبھی 15 کلو اس میں گوشت ہو پاتا ہے, یہ کون لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے, جنہیں آپ نہیں جانتے. یہ صرف انسانیت کے ناطے آئے ہوئے ہوتے ہیں, اس بھروسے آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ احساس کی جانب سے ہمیں اس موقع کے اوپر گوشت فراہم کیا جائے گا. تو جتنی امیدیں ان لوگوں کو احساس سے ہوتی ہیں, اتنی ہی امیدیں احساس کو آپ ڈونر حضرات سے ہوتی ہیں, کیونکہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہی یہ ساری چیزیں کمپلیٹ ہو پاتی ہیں. جانوروں کی خریداری سے لے کے نگہداشت سے لے کے ان کی قربانی تک, اس کے بعد سے جو پیکنگ کر کے پہنچایا جاتا ہے دور دراز علاقوں میں جو واقعی میں مستحق فیملیز ہوتی ہیں. پورا علاقہ اسی غربت کا شکار ہوتا ہے کہ جہاں پہ دور دور تک قربانی نہیں ہو پاتی. تو آپ ایسے علاقوں میں گوشت فراہم کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں. بس ایک بار اپیل جو میں آپ سے بار بار کرنا چاہوں گا, کیونکہ کل ہماری ایک لاسٹ ٹرانسمیشن ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر بھی عید کے دن ہمارے کال سینٹر کھلے رہیں گے ڈونیشن کے لیے. جتنا ہو سکے میری التماس ہے, آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگوں سے
کہ ہمیں پتہ ہے کہ کتنے زیادہ مستحق افراد کی قطار ہے، کتنے زیادہ لوگ اس وقت انتظار میں ویٹنگ میں ہیں کہ کب ہمارے احساس کی ٹیم آئے گی اور ان کو گوشت کی فراہمی کی جائے گی۔ تو بس کوشش کیجیے، جو ٹائم ملا ہے، جو رہ گیا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ احساس کا ساتھ دیں، زیادہ سے زیادہ کنٹریبیوٹ کریں، تاکہ وہ فیملیز جو سال میں محض قربانی کے موقع پہ ہی آپ کی جانب سے گوشت حاصل کر پاتی ہیں، ان کو یہ گوشت فراہم کر کے ان کی عید کی خوشیوں کو دوبالا کر سکیں ہم لوگ۔ دوستو، یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ کیا بات ہے۔ اور آپ تمام لوگ جو انسانیت کے معراج پر ہیں، آپ تمام وہ دوست کہ جو غریبوں کی بابت یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کی مدد کیسے کی جائے، یہی انسانیت ہے۔ اور اسی انسانیت کے بلبوتے پر احساس آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ کس طرح احساس کی اس کوشش کو، کاوش کو، جستجو کو کس طرح پائے تکمیل تک پہنچایا جائے۔ اب ہمارے پاس کنٹرول روم یہ بتا رہا ہے کہ ایک پیغام ہے، اور وہ پیغام کیا ہے؟ محمد لیاقت عباسی صاحب، اور یہ ہیں یو کے سے۔ لیاقت عباسی صاحب نے یو کے سے ایک شیئر خرید فرمایا ہے، اور اس کے بعد اسے دیا ہے کہ اسے پاکستان میں جو ضرورت مند افراد ہیں یہ گوشت ان تک پہنچا دیا جائے۔ کیا بات ہے، بہت خوب۔ بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کو پروردگار اپنی بہت رحمتوں میں رکھے، پروردگار آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ ہونے دے۔ آمین الہی، آمین الہی، آمین۔ ناظرین، یہی محبتیں ہیں، یہی چاہتے ہیں، یہی آپس کی قرابت داریاں ہیں، اور یہی قرابت داریاں ایک دوسرے کو احساس دلاتی ہیں کہ کون مدد کے لیے مستحق ہے اور کس کی مدد کی جائے، کس طرح مدد کی جائے۔ ناظرین، مدد کا یہ سلیقہ ہم نے آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا ہے۔ انہی کی سنت ہے یہ کہ ایک دوسرے کی مدد کی جائے، اور مدد کا سلیقہ ہمیں اور آپ کو زندگیوں میں تابناکی عطا کرتا ہے۔ زین ہاشمانی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ زین، پیش کیجئے کلام۔ نصیب پر ہے وہ آج نازاں جنہیں شرف حج کا مل رہا ہے، مینا کی جانب رواں دواں ہے، مینا کی جانب رواں دواں ہے، لبوں پہ لبیک کی صدا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بچشم نم گم کوئی دعا میں تو کوئی مصروف ہے ثنا میں، بچشم نم گم کوئی دعا میں تو کوئی مصروف ہے ثنا میں، خدا کے مہمان ہیں مینا میں، خدا کے مہمان ہیں مینا میں، عجیب کیف و سرور سا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ قبول کیوں نہ
ہو اب دعائیں، ملی مقدر سے یہ فضائیں، قبول کیوں نہ ہو اب دعائیں، ملی مقدر سے یہ فضائیں، معاف اس کی ہو سب خطائیں، معاف اس کی ہو سب خطائیں، جو آج عرفات میں کھڑا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ماشاءاللہ، خوش رہیے، خوش رہیے، خوش رہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی حج پر لے جائے۔ آمین۔ پروردگار آپ کی دلی مرادیں پوری کرے۔ ناظرین محترم، ہماری یہ کوشش، کاوش، جستجو، لگن ہے کہ اپنے دوستوں کو، احباب کو، اپنے ناظرین کو ہم دعائیں دیتے چلیں۔ دعائیں اپنا اثر کہیں نہ کہیں دکھاتی ضرور ہیں، اور ویسے بھی میں یہ کہنا ضرور چاہتا ہوں کہ آپ بھی آپس میں اپنے عزیز رشتہ داروں، قرابت داروں کو، دوست احباب کو دعاؤں میں یاد رکھیے، دعاؤں میں شامل کیجیے، کیونکہ دعائیں انسان کا مقدر تبدیل کر دیتی ہیں، انسان کا اچھا وقت آ جاتا ہے انہی دعاؤں کے ناطے۔ اور میں خاص طور سے اپنے نوجوان دوستوں سے یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے والدین کی دعائیں ضرور لیا کریں۔ جن کے والدین جیتے ہیں، ماشاءاللہ، پروردگار انہیں ہمیشہ جیتا رکھے، انہیں سلامت رکھے، انہیں شاد و آباد رکھے۔ والدین کی دعائیں لیا کیجیے۔ والدین کی دعائیں لینے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کی خدمت کریں، اور اس طرح خدمت کریں کہ جس طرح انہوں نے بچپن میں آپ کی خدمت کی ہے۔ ایک ماں جس طرح اپنے شیرخوار بچے کو پالتی ہے، جس طرح اس معصوم بچے کی تربیت کرتی ہے، خدا کی قسم شاید کوئی مرد نہیں کر سکتا۔ ماں تو وہ ہے کہ جس نے نبیوں اور ولیوں کو جنم دیا، اور انہی ماؤں کے پیروں تلے جنت بھی ہے۔ آپ تمام دوستوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں میں کہ اپنے والدین کی خدمت کریں، والدین سے دعائیں لیں، تاکہ زندگی میں کوئی مشکل کبھی نہ آئے۔ جناب سر، بڑی اچھی چیز آپ نے ڈسکس کری ہے۔ احساس کی پوری ٹیم کی خوش نصیبی ہے کہ جو لوگ اپنے ارد گرد میں اپنی فیملی سے اپنی مشکلات نہیں بول سکتے، اپنی عزت کا بھرم رکھتے ہوئے وہ احساس سے رجوع کرتے ہیں، احساس کو اپنے دل کا حال سناتے ہیں، اپنی پریشانی شیئر کرتے ہیں۔ یہ سچی بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ ایک دی ہوئی توفیق ہے احساس کی پوری ٹیم کو کہ کوئی شخص یا کوئی فیملی اپنی مجبوری بیان کرنے آئے، اور الحمدللہ اس تکلیف کو دور کرنے کا انتظام اللہ پہلے سے فرما کے رکھتا ہے اپنے ڈونر حضرات کے ذریعے، ان لوگوں کے ڈونیشن کے ذریعے۔ یہ کوئی احساس کا کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے، محنت نہیں ہے، یہ دی ہوئی توفیق ہے اللہ تعالیٰ کی کہ آپ لوگ جو لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، احساس اس میں اور آپ لوگوں میں صرف ایک برج کا کردار ادا کرتا ہے کہ ایک ہاتھ سے لے کے اس فیملی تک پہنچا دیا جائے جس میں 26 سے زائد پروجیکٹ شامل ہیں، جس میں آپ کی ضروریات زندگی جو آپ کی مشکلات کو کم کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں، وہ تمام چیزیں اس میں الحمدللہ موجود ہیں کہ جو انسان کی بیسک ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ بالکل ایسا ہی تو بڑی خوشائند بات ہوتی ہے ایک دونوں طرف سے کہ ایک لوگوں کا آنا، رجوع کرنا، اور اتنی تعداد سے جو ڈونر حضرات ہیں جو پوچھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ میرے خیال میں اللہ کی نعمت کوئی نہیں ہو سکتی، نہ صرف احساس کی ٹیم کے اوپر بلکہ آپ ڈونر آزاد کے بھی اوپر، کیونکہ آپ ہی لوگوں کی وجہ سے ان لوگوں کے گھروں کی ساری چیزیں چلتے ہی رہتی ہیں۔ ایک اناؤنسمنٹ مجھے موصول ہوئی ہے، ہمارے ڈونر ہیں محمد سعید احمد صاحب ہیں، اور ان کا تعلق UK سے ہے۔
اور انہوں نے 140 پاؤنڈ کا ڈونیشن دیا ہے احساس کو، ایک کمپلیٹ کاؤ دی ہے انڈیا میں. بہت بہت شکریہ سعید صاحب آپ کا. آپ پاکستان میں دیں یا انڈیا میں دینا چاہیں، صومالیہ، بنگلہ دیش یا جموں کشمیر میں، مدد انسانیت کی ہوگی، ہمارے اپنوں کی ہوگی. وہاں پہ بھی ہمارے اپنے ہی لوگ بستے ہیں. جہاں آپ کا دل چاہے، جو ملک آپ کے دل سے قریب ہو، جو پروجیکٹ آپ کے دل سے قریب ہو، آپ وہاں پہ دے سکتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ آپ کس کاز کے لیے دے رہے ہیں، کس مقصد کے لیے دے رہے ہیں. اس میں دو رائے ہے ہی نہیں کسی قسم کی. اور یہ لکھ لیں آپ کہ جب آپ کسی ایسے شخص کی مدد کرتے ہیں، آپ تو جس کو نہیں جانتے، اللہ آپ کو وہاں پہ مدد آپ کا ساتھ دے گا جہاں پہ آپ نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا. یہ پروو ہے، پریکٹیکلی بات ہے. یہ دونوں رضاتی آپ لوگ ہمیں شیئر کرتے ہیں اپنے ایکسپیرینسز. تو بہت بہت شکریہ آپ کا سر. آپ کی جانب سے کتنی فیملیوں میں گوشت جو ہے پہنچ سکے گا. ایسا نہیں کہ صرف پاکستان میں مہنگائی ہے، مشکلات ہیں، دنیا میں ہر جگہ اپنے طور پہ. میرے خیال میں جو کوئی چیز افورڈ نہیں کر سکتا، جو کوئی حاصل نہیں کر سکتا، وہ شخص مشکل میں، وہ پریشانی میں. تو آپ لوگ ذریعہ بنتے ہیں سر. ناظرین محترم، یہ جو گفتگو آپ سن رہے ہیں، جو بات ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں، وہ بات یہی ہے، یہی گفتگو ہے، یہی موضوع ہے. موضوع سخن بھی یہی ہے کہ کسی طرح غریبوں کی مدد ہو جائے. مدد کا سلیقہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنت کے طور پر عطا فرمایا ہے. جو آقائے دو جہاں کا احسان ہے اس کائنات پر، وہ کائنات پر احسان یہ ہے کہ انسانیت تفویض کی ہے آقا نے، انسانیت سکھائی ہے آقا نے. آج دنیا کی بڑی سے بڑی جو تنظیمیں ہیں، انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جو قائم تنظیمیں ہیں، ان سب پر ہمارے آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان ہے کہ انہوں نے انسانیت کا درس اس پوری دنیا کو دیا ہے. ورنہ دنیا کیا تھی؟ جنگلوں پر مشتمل تھی، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے یہ دنیا اسٹیبل ہوتی چلی گئی. اور ماشاءاللہ اس دنیا میں زندگی گزارنے کے طور طریقے رائج ہو گئے جو آج انسانوں کو فائدے پہنچا رہے ہیں. بے شک. فائدے انسان کے کیا ہیں؟ انسان کو یہ احساس ہو گیا کہ احساس کیا چیز ہے. احساس کس طرح ایک دوسرے کی مدد کی پکار ہے، اور یہی پکار ہمارے اور آپ کے اس ٹیلی تھون کا، ان براہ راست نشریات کا مرکزی خیال ہے کہ غریب کی مدد ہو جائے. اور غریب کی مدد کے لیے آپ تمام معزز خواتین حضرات موجود ہیں. ناظرین، عید الاضحیٰ میں اب بس چند دن باقی رہ گئے، اور ان چند دنوں میں انشاءاللہ آپ سب عید کی خوشیاں سیلیبریٹ کریں گے، عید کی خوشیاں منائیں گے. اور ان خوشیوں کو مناتے ہوئے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ان خوشیوں کو دوبالا فرما دے، ان خوشیوں میں چار چاند لگا دے. آمین آمین. اور اللہ تعالیٰ ایسی خوشیاں ہزارہا آپ کی زندگی میں آئیں، آمین. اور آپ ان خوشیوں سے زندگی کو شادمان بناتے رہیں. آمین آمین. فہد، یہ سر. مجھے بتائیے سر. کہ اب جو آپ کہنا چاہتے ہیں سر. کہ ان عید الاضحیٰ کے بعد کہ پھر پروجیکٹ کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے، جی. اور انشاءاللہ پھر وہ بعد میں اناؤنس کیا جائے جی گا. سر. کیا سر ایسے یہ کہ ابھی بہت سارے ہینڈ پمپ انسٹال ہونے ہیں، پروسیس میں ہیں. پھر ہینڈ مسجد کی تعمیر بھی ہے جو جاری رہتی ہے. ہاں. پھر انشاءاللہ وہاں پہ جانا ہے، لوگوں سے مزید چیزیں پوچھنی ہیں کہ مزید اب کس چیز کی ان کو ضرورت ہے، کیا احساس اپنے طور پہ کچھ ایسا کر سکتا ہے جو آپ کی زندگی میں بہتر لانے کا باعث بن سکے. وہ آپ ہمیں بتائیں گے اور ہم بتائیں گے اپنے ڈونر حضرات کو کہ جن کی وجہ سے ساری چیزیں پوری ہوتی آئی ہیں. تو ہم آئیں گے آپ کے درمیان بہت جلدی، اپنے ان بہن بھائیوں کے درمیان جو مشکلات میں اس وقت کسی پریشانی میں مبتلا ہیں. انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. آج مشکلات ہے تو اللہ کل بہتر کا سامان پیدا کر دیتا ہے، ذریعہ بنا دیتا ہے لوگوں کو کسی طریقے سے. دیکھیں نا، آپ کی
براہ راست نشریات میں سر ہمارے کتنے سینکڑوں لوگ ذریعہ بن گئے. جی جی سر بالکل. اور ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ان کا جو امتحان ہے وہ پورا کب ہوگا, اللہ نے کیسے پورا کر بے دیا. شک سر یہی لوگ ذریعہ بنتے ہیں اور یہی لوگ ذریعہ بنتے آئے ہیں ابھی تک. بڑی خوشی کی بات اس لیے ہوتی ہے کہ احساس نے جب بھی آپ لوگوں کو اپنے ہی لوگوں کے بارے میں بتائے, ان لوگوں کے بارے میں آپ کو ان کی مشکلات سے آگاہ کیا ہے, آپ نے کبھی مایوس نہیں کیا بلکہ لبیک کیا ہے. بے شک سر بالکل لبیک کیا ہے. اور جب ہی یہ ساری چیزیں پوری ہوتی آئی ہیں, جو آج ہم آپ کو فوٹیجز دکھاتے ہیں, جو اپنے پروموز دکھاتے ہیں آپ کو, ان لوگوں کے بارے میں دکھاتے ہیں. اور دکھانے کا مقصد اور بتانے کا مقصد بیسکلی یہی ہوتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں, جن کے لیے آپ ہمیں ڈونیشن دیتے ہیں, اور انہی لوگوں پہ وہ خرچ ہوتا ہے, انہی لوگوں پہ اسپینڈ ہوتا ہے ان کی فلاح بہبود کے لیے. خرچ ہونے کا مقصد اور اسپینڈ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس چیز میں مبتلا ہیں, چاہے وہ راشن پیک کی کمی کا شکار ہوں, کیا پینے کے صاف پانی کی کمی ہو, مسجد کی تعمیر کا ہو, ان سب میں وہاں ان کو خرچ کر کے ان کی زندگی میں بہتری لانے کی کوشش کی جا سکے. سر ناظرین, ہم آپ کو ایک پیغام اور دیتے چلیں کہ آپ یوٹیوب پر جا کر احساس کے پیج کو فالو کریں, اور احساس کے پیج پر آپ کو 24 گھنٹے یہ تمام تفصیلات میسر آ جائیں گی, مہیا کی گئی ہیں آپ کے لیے. آپ صرف یہ کام کر سکتے ہیں کہ آپ یوٹیوب پر جا کر ہمارے احساس کے پیج کو لنک پر لائیں, اور یہ ہماری براہ راست نشریات جو ہیں یہ اس پر بھی جاری ہیں. آپ تمام معزز خواتین و حضرات کو ہم یہ بتا دیں کہ وقت اب رہ گیا ہے بہت کم. کنٹرول مجھے بتائے گا کہ کتنا ٹائم رہ گیا ہمارے پاس باقی. 7 منٹ ہمارے پاس موجود ہیں. تو فہد سر اب آخر میں چلتے چلتے سر کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ہمارے؟ سر پیغام یہی ہے کہ جو وقت ملا ہے اس میں کوشش کیجئے جتنا آپ سے ہو پاتا ہے. یہ میسیج آپ کے لیے بھی ہے, اور یہی میسیج آپ آگے فارورڈ کر سکتے ہیں اپنے ریلیٹیوز میں, اپنی فیملیز میں, گیدرنگ میں, آفیسز میں, جہاں آپ کی سیٹنگ ہوتی ہے, کہ اس وقت آپ کے اپنے وطن کے لوگوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے ایک قربانی کے گوشت کے حوالے سے, کیونکہ حالات سے آپ بخوبی واقف ہیں, کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. ان فیملیز کی مدد کا ذریعہ بن سکتے ہیں کہ جن کے پاس گوشت کی فراہمی ممکن نہیں ہو پائی. اور یقین جانیے کہ جو 1 سال یا 2 سال پہلے قربانی کرنے کی ہمت رکھتے تھے, سکت رکھتے تھے, آج وہ اس نہیں. بار نہیں ہے. ایک بہت بڑی تعداد ہے جسے ہم سب جانتے ہیں کہ وہ اس سال قربانی میں بڑا جانور جو حصہ لیتا تھا وہ اس سال حصہ بھی نہیں لے پایا ہے. ایک ایسا مشکل وقت ہے جو سب کے اوپر ہے. اور ایسے ہی بہت سارے لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا ہے کہ کیا اس سال, ویسے تو ہم نے کبھی آپ سے نہیں سوال کیا کہ قربانی کے گوشت کا, لیکن بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ ہم اس سال قربانی نہیں کر پائے, تو کیا آپ کی جانب سے قربانی کے گوشت کا بندوبست ہو پائے گا. یہ ایسا سوال ہوتا ہے کہ جو کرنے والا بھی بڑی جس کا مشکل جواب سے بھی کر نہیں پاتا دیا ہے. جا سکتا. سر بڑی مشکل ہوتی ہے, کیونکہ گھر کے سربراہ کا کسی سے سوال کرنا بڑا مشکل وقت ہوتا ہے, کیونکہ ہم دیکھ سکتے ہیں ان کے فیس پہ وہ کس تکلیف میں رہ کے ہم سے سوال کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی مدد کا ذریعہ بننا ہے, ایسے لوگوں کی مدد کرنی ہے. باقی آپ جتنا ہو سکے عید کے پہلے دن بھی احساس کی لائنز کھلی ہوئی ہیں, ہمارے ایجنٹس آپ کے منتظر ہوں گے آپ کے ڈونیشن کے, تاکہ اس دن بھی اگر کوئی رہ گئے اب تک 2 دن جو رہ گئے ہیں, باقی اگر اس میں بھی کوئی رہ جاتا ہے تو عید کے پہلے دن بھی آپ کال کر کے اپنا ڈونیشن نوٹ کرا سکتے ہیں, اور جس کے نام پہ بھی آپ نے قربانی کرنی ہے وہ ادا کروا سکتے ہیں. ناظرین محترم, یقین کیجئے جی تو نہیں چاہتا کہ ہم اس ٹرانسمیشن کو اختتام تک پہنچائیں, لیکن کیا کریں کہ وقت بہت ظالم ہے. اچھا وقت بہت جلدی سمٹ جاتا ہے, اور اچھے وقت کو روکنے کے لیے اللہ ہی کی نوازشیں اور مہربانیوں کی ضرورت ہے. بے شک. بس اب یہ کہنا ہے آپ سے کہ ہماری یہ ٹرانسمیشن اب اپنے اختتام کی جانب جا رہی ہے. آپ تمام معزز خواتین و حضرات کو یاد رہے یہ بات کہ 24 گھنٹے ہماری ڈونیشن ہاٹ لائنز کھلی ہوئی ہیں. آپ وہاں پر اپنی جانب سے اجتماعی قربانیوں کا ڈونیشن جمع کرا سکتے ہیں. بس یہ کہتے ہوئے آج کی اس ٹرانسمیشن سے ہم اجازت چاہتے ہیں کہ آپ جہاں رہتے ہیں, جہاں بستے ہیں, جہاں آباد ہیں, سدا شاد و آباد رہیے. پروردگار ہر بلائے ناگہانی, سلطانی, آسمانی, سلیمانی, امدن و سہون, جن و انس, ہر مرگ مفاجات سے آپ سب کو ہمیشہ محفوظ رکھے. اپنے علی رضا کو اجازت دیجیے ان دعاؤں کے ساتھ کہ پھر ملیں گے اگر خدا لایا.
پھر ملیں گے اگر خدا لایا زندگی راہ گزر کا میلہ ہے. فہد کو اور علی رضا کو اجازت. سر خدا حافظ و ناصر. جی میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا. میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا. میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا. میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا. ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے گرانے کی. ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی. مجھے گرنے نہیں دیتا, مجھے گرنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا. مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا. جب سے منگتا ہوا ہوں میں سرکار کا, دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا. اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا, سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی. اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا, اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا. اب تو ہر سہارا گلے لگائے گا. ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں, گرنے والے جہاں سنبھلتے گئے. ہزاروں کو لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.